سارے جہان کا نبی، درختوں کے پتے پتے کا نبی، ریت کے ذرے ذرے کا نبی، ریت کے ذرے ذرے کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی خوشبوؤں کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، جبرائیل کا نبی، میکائیل کا نبی، اسرافیل کا نبی، مالداروں کا نبی، غریبوں کا نبی، مسکینوں کا نبی۔ قربان جاؤں لاکھوں درود و سلام اس کائنات کے، اس مالک کے کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نے ہمیں قرآن دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اگر حضور دنیا میں نہ آتے نا تو یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ درخت نہ ہوتے، یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ سمندر نہ ہوتی، یہ دریا نہ ہوتی، یہ باغ و بہار بھی نہ ہوتی، نہ میں ہوتا نہ تم ہوتے۔ اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم دنیا میں جا کر نبوت اپنی چلانا، شریعت میں تمہیں وہ بتلانا، لیکن اعلان میرے مصطفیٰ کا کرتے جانا۔ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ نے مزدوری مانگی، انعام مانگا، حق مانگا۔ اندازہ لگا اس پاک گھر کی پاک عظمت کا، جس کا مستری ابراہیم خلیل اللہ، پتھر اٹھا کر لانے والے اسماعیل ذبیح اللہ، پانی اٹھا کر لانے والی سیدہ ہاجرہ، روٹی پکا کر لانے والی سیدہ سارہ۔ میرے جیسا تمہارے جیسا ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کعبہ بنائے مالک کائنات کی قسم، وہ کعبہ کبھی طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ بیت اللہ کی توہین ہے، اللہ کے پاک گھر کی توہین ہے، بیت اللہ کے مصری کی توہین ہے، بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، روٹی پکا کر لانے والی سیدہ سارہ کی توہین ہے، پانی اٹھا کر لانے والی سیدہ ہاجرہ کی توہین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا گھرانہ اکٹھا کر لیا، سارے یہاں آ جاؤ، آج میں اپنے پروردگار سے کچھ مانگوں گا۔ جولی اسماعیل ذبیح اللہ کی ہے، جولی سیدہ ہاجرہ کی ہے، جولی سیدہ سارہ کی ہے، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، جس کا دروازہ ہے وہ اللہ ہے، جس کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں وہ بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگی، بخشش مانگی، حق مانگا، انعام مانگا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین، مولا میرے، میں نے تیرے حکم سے تیرا گھر